بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تمرین جو ہے وہ تیسیر المنطق 7 نمبر ہے۔ مندرجہ الاجزاء میں سے غور کر کے بتاؤ کہ کون کلی ہے اور کون جزئی ہے۔ وہ لفظ یا وہ مفہوم جو زیادہ پر صادق آ جائے تو اس کو کہتے ہیں کلی، اور جو ایک پر صادق آ جائے اور ایک سے زیادہ پر صادق آنا اس کا ممتنع ہو تو اس کو کہتے ہیں جزئی۔ تو یہاں پر ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس میں سے ایسا کون سا ہے کہ جو دلالت کرتا ہے بہت ساری چیزوں پر، یعنی بہت ساری چیزوں پر صادق آ رہا ہے۔ تو گھوڑا اس کے نیچے بہت سارے افراد آ رہے ہیں، چاہے وہ سفید گھوڑا ہو، سیاہ گھوڑا ہو، امیر کا گھوڑا ہو، غریب کا گھوڑا ہو، جو بھی ہو تو سارے گھوڑے اس میں داخل ہیں۔ تو یہ ہے لفظ کلی۔ بکری، اس میں جتنی بکریاں سب اسی کے افراد ہیں تو اس کو کہتے ہیں کلی۔ میری بکری، یہ اس کا ایک فرد ہے۔ میری بکری، میری ایک بکری ہے، خاص معین ہے، اور یہ لفظ جو ہے یہ صرف ایک پر صادق آ رہی ہے، اس سے زیادہ پر صادقہ نہیں آ رہی، تو اس کو کہتے ہیں جزئی۔ ما یمتنع صدقہ علی کثیر، تو اس کا صدق جو ہے کثیرین پر ممتنع ہے، زیادہ پر نہیں آ سکتا، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں کلی جزئی۔ زید کا غلام، ابھی اگر غلام ہے تو غلام کے نیچے جتنی بھی افراد ہیں غلام کے، یعنی جتنی بھی غلام ہیں سب غلام کے افراد کے نیچے آ رہے ہیں، لیکن آپ نے خاص کیا کہ غلام زید کا غلام، تو جب زید کا غلام کیا تو اس سے ما یمتنع صدقہ علی کثیرین، ما یمتنع صدقہ علی کثیرین، تو یہ بھی جزئی ہے۔ آپ نے اشارے سے خاص کیا یا اضافت کی وجہ سے خاص کیا یا ایک خاص چیز کے ساتھ خاص کر دیا تو اس کو کہتے ہیں جزئی۔ سورج، جزئی میں جتنی بھی نام ہے، مثلا زید ہے، عامر ہے، بکر ہے، میرا نام ہے، آپ کا نام ہے، یا ایک خاص یعنی یہ مار کر، یہ سارے جزئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یعنی آپ اگر اس کو خاص نہ کر دے تو یہ کلی ہے۔ سورج یہ کلی ہے، لیکن خارج میں اس کا صرف ایک ہی فرد ہے اور اس کے اور افراد ممتنع نہیں ہے، لفظ کلی ہے، یعنی مفہوم کلی ہے۔ سورج، یہ سورج جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے تھے، یہ سورج جو ہے یہ جزئی ہے۔ سورج، تو جتنی بھی سورج ہے یہ اس کے اندر داخل ہو رہا ہے، لیکن خارج میں اس کا صرف ایک فرد ابھی موجود ہے، بہت سارے موجود ہیں لیکن ہمارے نظروں کے سامنے ایک ہی ہے، تو اس وجہ سے اس کا ایک فرد خارج میں ہے، لیکن اگر ہم اس کی طرف اشارہ کریں کہ یہ سورج تو یہ پھر جزئی بنے گا۔ آسمان، یہ کلی ہے، اگر آپ اشارہ کریں کہ یہ آسمان تو یہ جزئی بنے گا۔ پھر سفید چادر، تو سفید چادر، جتنی سفید چادر ہے سب پر یہ سفید چادر کا لفظ جو ہے یہ صادق آ رہا ہے، تو یہ بھی مفہوم کلی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مفہوم کلی، یہ بھی کلی ہے۔ سیاہ کرتا، سیاہ کرتا خاص نہیں ہوتا، اس لیے کہ سیاہ کرتے تقریباً 100 بھی ہو سکتے ہیں، 200 بھی ہو سکتے ہیں، 300 بھی ہو سکتے ہیں، تو سیاہ کرتا، ہر کرتے کو آپ سیاہ کرتا جو سیاہ ہو اور کرتا ہو تو آپ اس کو سیاہ کرتا کہہ سکتے ہیں، تو یہ بھی مفہوم کلی ہے۔ ستارہ، تو یہ بھی مفہوم کلی ہے، ہر ستارے کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ دیوار، ہر دیوار کو آپ دیوار کہہ سکتے ہیں، تو یہ بھی مفہوم کلی ہے۔ اب یہاں پر اس کو اشارہ کیا یہ مسجد، تو یہ مسجد جو ہے یہ جزئی بن گیا، جزئی بن گئی۔ یہ پانی، تو یہ بھی جزئی، اس لیے کہ اشارہ ہے۔ میرا قلم، تو میرے ساتھ خاص کر دیا اس کو، تو یہ بھی جزئی ہے۔ یہ کلی بھی بن سکتے ہیں کہ اگر میرے پاس 3-4 قلم ہوں تو وہ لفظ اس سب پر صادق آ سکتے ہیں، لیکن یہاں میرا قلم تو یہ خاص کر دیا ایک کے کہ یہ صرف ایک پر صادق آ سکتے ہیں، زیادہ پر ممتنع ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق تمرین نمبر 7، جس میں ہم نے کلی اور جزئی کو الگ الگ کر دیا کہ گھوڑا جو ہے کلی ہے، بکری کلی ہے، میری بکری یہ جزئی ہے، زید کا غلام یہ جزئی ہے،
سورج کلی ہے اور یہ سورج یہ جزئی ہے، آسمان کلی ہے اور یہ آسمان یہ جزئی ہے، سفید چادر یہ کلی ہے، سیاہ کرتا یہ کلی ہے، ستارہ کلی ہے، دیوار کلی ہے، یہ مسجد یہ جزئی ہے، یہ پانی یعنی خاص پانی مراد ہے، اسے وہ صرف اس پانی پر صادق آ رہا ہے، اس سے علاوہ کسی اور پر صادق نہیں آ رہی۔ میرا قلم تو اس پر صادق آ رہا ہے، اس کے علاوہ پر صادق نہیں آ رہا، تو یہ بھی جزئی ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔